اتنی جو ہے وہ پرسنلائز کر کے ہم بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے، لیکن مجھے ایک طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت اور پرائم منسٹر کی طرف سے پے در پے بجلی بم، پیٹرول بم، آٹا بم، چینی بم گرائے جاتے ہیں، تو دوسری طرف وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس میں کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا، اس کے لیے اچھے الفاظ تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پرائم منسٹر کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ملک کا نظام جو اقتصادیات ہے وہ بکواسیات سے نہیں چلتا، بلکہ اس کے لیے پھر آپ کو کام کرنے پڑتے ہیں۔ اب وہ جب یہ کہیں کہ ابھی تو پیٹرول سستا ہے، اور وہ یہ کہیں کہ لوگ موبائل خرید رہے ہیں، لوگ گاڑیاں خرید رہے ہیں، لوگ بائکس خرید رہے ہیں، اور اس پر جم جائیں، ڈٹ جائیں کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، کیفر اقتدار تک ان سارے مجرموں کو پہنچایا جائے اور اس واقعے کی تحقیقات کر کے قوم کے سامنے لائی جائے، اور ناظرین جو مقبول ہے اس کے ساتھ انصاف کیا جائے، اس کو غصہ کے ساتھ، اور جو بھی اس سلسلے میں کارروائی ممکن ہے وہ فوری طور پر انجام دی جائے۔ جماعت اسلامی مضبوط کے ساتھ ہے، مقبول کے ساتھ ہے، اس کے اہل خانہ کے ساتھ ہے، اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس حوالے سے بھرپور طریقے سے کارروائی بھی ہو اور سارے مجرموں کو چاہے وہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو ان کو گرفتار کر کے اور حادثوں کو پھانسی پر لٹکایا جائے۔ پیسے فی یونٹ پھر اضافہ کر دیا جائے، اور پہلے تو 300 یونٹ تک والوں کو چھوٹ دی گئی تھی، اس میں اضافہ نہیں ہوا تھا، اب تو 200 سے 300 والے کو بھی جو ہے اس میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ سلیب سسٹم جو ہے وہ انہوں نے اس طرح کا بنا دیا ہے کہ ہر آدمی پریشان ہے۔ اگر لوگ زیادہ بھی کنزیوم کر رہے ہیں اس میں، غریبوں کو تو خیر بیڑا غرق آپ کر ہی رہے ہو، لیکن مڈل کلاس کے لوگ، اپر مڈل کلاس کے لوگ اگر 300 یونٹ سے زیادہ کنزیوم کر بھی رہے ہیں تو انہوں نے کیا قصور کیا ہے؟ دنیا میں تو اس پر برات ملتی ہے، چھوٹ ملتی ہے، جبکہ بجلی ہمارے پاس ایکسس ہے۔ جس ملک میں بجلی ایکسس ہو گئی ہو وہاں تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو اگر زیادہ استعمال اس کا ہو رہا ہے تو اس کو مزید کو جسٹیفائی کرنے لگو کہ ہمارے یہاں چونکہ ڈالر کی قیمت اتنی ہے، تو جب ڈالر کی قیمت آپ بڑھا دیتے ہیں تو ہمارے آپ کے ایک فیصلے سے ہزاروں ارب روپے کا جو ہے وہ فرق پڑ جاتا ہے ہمارے قرضوں کے اوپر۔ تو اس لیے یہ جو ابھی ہمیں 3 مہینہ پہلے ہی اپنے پسندیدہ چند لوگوں، کچھ اینکرز، کچھ تجزیہ نگاروں کے ذریعے پرائم منسٹر صاحب یہ بتا رہے تھے کہ ملک ترقی کی شاہراہ پہ گامزن ہو گیا ہے، ہماری جی ڈی پی، ہماری جو ہے وہ شرح نمو بڑھ گئی ہے، اور ہم اب تو یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ تو اب بتائیں نا وہ کہاں ہیں دانشور؟ پر پورے ملک میں بہت زبردست احتجاج بھی ہوا تھا، اور اسلام آباد کی طرف بھی 1 مارچ نومبر کے اینڈ میں امیر جماعت نے اعلان کیا ہے، اور جماعت اسلامی پورے ملک میں بڑھتی ہوئی اس مہنگائی اور حکومت کے ظالمانہ فیصلوں کے خلاف اقدامات کرے گی، احتجاج کرے گی، عوام سے رابطہ کرے گی، اور عوام کی قوت اور تائید کے ذریعے سے اس مسئلے کو انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اس موقع پر اپوزیشن کے رول پہ بھی حیران ہیں اور پریشان ہیں۔ 3 سال سے اپوزیشن مقدمات بچاؤ مہم میں مصروف ہے۔ الیکشن جو قریب آ رہا ہے تو انہوں نے اب مہنگائی کی بات کرنا بھی شروع کر دی ہے، ورنہ دیکھا جائے تو اپوزیشن کا ایجنڈا بھی عوام نہیں ہے، مہنگائی نہیں ہے، بے روزگاری نہیں ہے، جاتا ہے وہ آ جاتی ہے، گرین لائن پھر بھی نہیں چلی، نومبر تو آ گیا ہے۔ تو اس پر یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت احسان کر رہے ہیں کراچی کے لوگوں کے ساتھ۔ اس وقت بلدیاتی الیکشن کمیشن نے کہا ہوا ہے کہ فوری طور پر کروائے جائیں، کے پی میں اس کے شیڈول کا اعلان ہو گیا ہے۔ سندھ کے لیے بھی 6 نومبر کو انہوں نے سندھ حکومت سے تمام چیزوں کو طلب کیا ہے۔ ہمارے پاس ہم مطالبہ بھی کر رہے تھے، اور ہمارے پاس ناصر حسین شاہ صاحب کا ایک خط بھی آیا جس میں انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ تجاویز دیں کہ ہم بلدیاتی ایکٹ میں کیا ترامیم کریں۔ ان ترامیم کے حوالے سے ہم نے ایک مکمل تفصیل بنا کر چیف منسٹر کو ارسال کر دی ہے، اور اس کے اوپر ہم تفصیل کے ساتھ بھی پوری بات بھی کریں گے، اظہار خیال بھی کریں گے۔ بس سیدھا پوائنٹ میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں۔ ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ کراچی کو میگا سٹی کے طور پر میگا میٹروپولیٹن کارپوریشن، میگا میٹروپولیٹن گورنمنٹ قرار دیا جائے۔ جب تک آپ اس ٹیئر کو کہ جو لوگوں کے مسائل سے براہ راست وابستہ نہیں ہے، اس کو اگر آپ گورنمنٹ کی حیثیت نہیں دیں گے، گورنمنٹ کی ایک سطح کی حیثیت نہیں دیں گے، یہ نظام نہیں چل سکتا۔
اس لیے کراچی کو ایک گورنمنٹ ہونا چاہیے، اور اس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ سندھ کے جو شہر جتنے بھی ہیں، سندھ میں جس بنیاد کے اوپر اور جس آبادی پر یونین کمیٹیاں اور یونین کونسلیں ہیں، کراچی کو بھی سندھ کا حصہ پیپلز پارٹی سمجھے، اور اسی آبادی کی بنیاد پر یہاں بھی یونین کمیٹیاں ہونی چاہیے، یعنی 10 سے 15 ہزار کی آبادی پر۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک حصے میں ایک قانون رکھیں اور دوسرے حصے میں دوسرا رکھیں۔ پیریٹی کے اصول کی بنیاد پر، آبادی کے اصول کی بنیاد کے اوپر یہ یونین کمیٹیاں ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کی تمام چیزوں پر مشتمل ہمارا یہ پورا مطالبہ ہے۔ انشاءاللہ ہمارے سید عبدالرشید صاحب اس کو ایک قرارداد کی صورت میں بھی سندھ اسمبلی میں پیش کریں گے، ان سارے مطالبات کو ترمیم کی صورت میں، تاکہ حکومت کے پاس یہ کوئی جواز نہیں رہے کہ ہمارے پاس کوئی چیز موجود نہیں تھی کہ ہم جو ہے اس ایکٹ کے اندر ترمیم کر سکیں۔ کراچی کو بااختیار شہری حکومت ملنی چاہیے، اور پھر فوری انتخابات ہونے چاہیے بلدیاتی، اور کراچی کے جتنے ادارے ہیں وہ کراچی کو واپس اور آج اس وقت بہت ہی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ ایک طرف لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی خراب کہ طاقتور لوگ انسانوں کو قتل کر رہے ہیں، اور ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ناظم جوکیوں کا جس طرح سے قتل کیا گیا ہے وہ ایک بہت ہی المناک واقعہ ہے، جو سندھ جس میں جو ہے وہ ایک ایم پی اے براہ راست ملوث ہے، سندھ حکومت کی ناک کے نیچے بلکہ اس کے زیر سایہ یہ سارے امور انجام دیے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر کیفر کردار تک ان سارے مجرموں کو پہنچایا جائے، اور اس واقعے کی تحقیقات کر کے قوم کے سامنے لائی جائے، اور ناظم جوکیو مقتول ہے اس کے ساتھ انصاف کیا جائے، اس کے ورثاء کے ساتھ، اور جو بھی اس سلسلے میں کارروائی ممکن ہے وہ فوری طور پر انجام دی جائے۔ جماعت اسلامی مظلوم کے ساتھ ہے، مقتول کے ساتھ ہے، اس کے اہل خانہ کے ساتھ ہے، اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس حوالے سے بھرپور طریقے سے کارروائی بھی ہو، اور سارے مجرموں کو چاہے وہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو ان کو گرفتار کر کے اور قاتلوں کو پھانسی پر لٹکایا جائے۔ اگر پہ بجلی بم، پیٹرول بم، آٹا بم، چینی بم گرائے جاتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس میں کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا، اس کے لیے اچھے الفاظ تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پرائم منسٹر کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ملک کا نظام جو اقتصادیات ہے وہ بکواسیات سے نہیں چلتا، بلکہ اس کے لیے کوئی آپ کو کام کرنے پڑتے ہیں۔ اب وہ جب یہ کہیں کہ ابھی تو پیٹرول سستا ہے، اور وہ یہ کہیں کہ لوگ موبائل خرید رہے ہیں، لوگ گاڑیاں خرید رہے ہیں، لوگ بائکس خرید رہے ہیں، اور اس پر جم جائیں، ڈٹ جائیں کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی تو ہمیں مزید پیٹرول بڑھانا ہے، ابھی تو ہمیں روپے کو مزید ڈی ویلیو کرنا ہے،